السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم نے علامہ محمد اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام اس کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ابتدائی لیکچرز میں ہم نے ان کے کچھ اشعار پڑھے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 7واں شعر پڑھنا ہے۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ مفہوم دیکھیے کہ اے نوجوان مسلم، تجھے اپنے اسلاف سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو محض خیالات کی دنیا میں رہتا ہے، جبکہ وہ صاحب کردار تھے۔ تیری زندگی ایک جگہ مقیم ہے اور وہ حرکت و عمل پر یقین رکھتے تھے۔ تو اس شعر میں علامہ محمد اقبال اس سے پہلے کے اشعار میں انہوں نے اپنے اسلاف کے کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ آج کا جو نوجوان ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں اپنے اسلاف کے ساتھ، اور وہ خود ہی جو ہے اس کا نتیجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنے اسلاف سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ اس نے یہاں پر دو باتوں کا ذکر کیا ہے، دو فرق انہوں نے تلاش کیے ہیں۔ پہلا فرق ہے کہ تو گفتار وہ کردار، کہ تو صرف باتیں کرنے والا ہے، تو صرف کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور اپنی قسمت کے فیصلوں کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے قسمت کے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے جو فرق بتایا ہے کہ آج کا جو نوجوان مسلم ہے اس کی زندگی میں کوئی حرکت و عمل نہیں ہے، وہ ایک جگہ ٹھہر چکا ہے، جبکہ ان کے اسلاف کیا ہیں کہ وہ باعمل لوگ تھے، انہوں نے دنیا کو فتح کیا۔ تو اس شعر کو جب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے تو سب سے پہلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے کہ اقبال جو ہے وہ ایک شاعر کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی بھی ہیں۔ ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں ہمیں بے شمار فلسفے دکھائی دیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک فلسفہ ان کا حرکت و عمل کا فلسفہ ہے۔ اس فلسفہ پر انہوں نے جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے۔ اقبال ہمیشہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو حرکت و عمل میں جو ہے وہ حرکت و عمل کے جو ہے وہ اس رو سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ بہتی ندیاں ہیں، چاہے وہ ایک گلہری جیسا جو ہے چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ہمیشہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ عازم سفر ہیں، محو سفر ہیں۔ اور ہمیشہ اقبال نے ان چیزوں پر تنقید کی ہے کہ جن میں کوئی حرکت و عمل نہیں ہے۔ اگر ہم اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو کائنات کی ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سفر میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے، کہ ہر چیز محو سفر دکھائی دیتی ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دن اور رات، یہ موسم، یہ دریاؤں سمندروں کی روانی، ہر ایک چیز میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تغیر رکھ دیا ہے۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بھی ایک انقلاب ہونا چاہیے، ایک تغیر ہونا چاہیے، اور جو قومیں ٹھہر جاتی ہیں پھر کیا ہے کہ ان قوموں کی بقا قائم نہیں رہ سکتی۔ اقبال اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں حرکت و عمل کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک پانی ہے، جب وہ ایک جوہڑ میں، ایک تالاب میں کھڑا ہو جائے تو کیا ہے کہ وہ بدبودار ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن یہی پانی جب سمندر، دریا یا جھیل کی روانی میں آ جاتا ہے تو وہ پانی آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان کی زندگی میں جب حرکت و عمل ہے، اس کی صلاحیتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جن کی زندگی میں انقلاب نہیں ہے، جن کی زندگی میں کوئی حرکت و عمل نہیں ہے، تو ان کی زندگی کیا ہے، جوہڑ کے پانی کی طرح کیا ہے کہ اس کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اسی حرکت و عمل پر یقین رکھتے تھے، اور آج کا جو نوجوان ہے وہ بے عمل ہو چکا ہے، وہ خیالات کی دنیا میں رہنے لگا ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے حالات کا مقابلہ کرنے کا۔ تو یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ آسمان کی رفتوں پر تھے، اور ہم کیا ہے کہ زمین کی پستیوں میں جی رہے ہیں۔ وہ مہ و ستارہ سے آگے مقام تھا جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مٹھی بھر خاک یعنی یہ انسان جس کی منزل آسمانوں سے بھی بلند تھی، افسوس کہ وہ گرد راہ بنا ہوا ہے۔ تو حوالے کے اشعار دیکھیے
تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ یعنی کہ تم اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، اپنی قسمت کے جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہو۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ تو یہ آپ لوگوں کا 7واں شعر ہے۔ اس کے بعد 8ویں شعر کی طرف آئیے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ ثریا کا لفظ آیا ہے، ثریا دراصل جو ہے وہ آسمان پر 7 ستاروں کا ایک روشن جھرمٹ ہے جسے ثریا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اقبال جو ہے وہ ثریا سے مراد آسمان کی وسعت، آسمان کی رفعت اور بلندی کو لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کی سبھی خوبیوں کو بھلا دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم آسمان کی وسعتوں سے زمین کی پستیوں میں آ گرے ہیں۔ یہاں پر پھر جو ہے اقبال اپنے اسلاف اور آج کے نوجوان مسلم کا موازنہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہے تو کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح آسمان کی وسعتوں پر جو ہے وہ جگمگ کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے ان کے نقش قدم کو بھلا دیا ہے تو اس کے بعد ہم زمین کی پستیوں پر آ گرے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، قوموں کی تاریخ کو پڑھا جائے تو جو قومیں اپنے اسلاف کے نقش قدم کو بھلا دیتی ہیں، جو ان کی ثقافت، ان کے مذہب، ان کی روایات اور ان کی معاشرت کو بھلا دیتے ہیں، تو وہ قومیں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خوبیاں تھیں، وہ کون سا ورثہ تھا جو آج ہم نہ سنبھال سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، اور آج ہم مختلف جو ہے وہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر ہم سب جو ہے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کے درمیان ایک اتحاد کی فضا قائم تھی، اور ہم نے جو ہے وہ اتحاد کو بھلا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ فقر تھا، ان کے پاس جو ہے وہ فقیرانہ زندگی تھی۔ آج ہم عیش و عشرت کی زندگی کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہم نے اپنے اسلاف کے سبھی کارناموں کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زوال ہمارا مقدر ہوا۔ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، اور فطرت افراد سے غماز کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جی تو اس کے بعد باقی کے جو اشعار ہیں، 9واں، 10واں اور 11واں شعر، اس میں ایک تسلسل ہے، ایک جیسا خیال ہے، تو ہم تینوں اشعار کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں 9واں شعر ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا، کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشمے زلیخا را۔ یعنی اس شعر میں اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، مجھے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جانے کا دکھ نہیں، کیونکہ دنیا کی جو بادشاہت ہے وہ عارضی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، لیکن ہمارے اسلاف کی حکمت و دانش اور سائنسی علوم پر مبنی انتہائی نایاب کتابیں اس وقت یورپ کی لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور انہیں دیکھ کر دل پارا پارا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سی پارا کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اور آخری جو ہے تضمین کا شعر ہے، جو اصل شعر غنی کاشمیری کا ہے کہ غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشمے زلیخا را، کہ غنی یعقوب علیہ السلام کی بد نصیبی دیکھو کہ ان کی آنکھوں کا نور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی آنکھوں کو روشن کیے ہوئے ہے۔ تو یہاں اس شعر کو ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا، کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی اشارہ۔ آئین کہتے ہیں اصول کو، مسلم کہتے ہیں تسلیم شدہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔
وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں سے ان کی 100 سالہ حکمرانی چھن گئی ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ رونے دھونے کا مقام نہیں ہے، میرے نزدیک مجھے اس چیز کا کوئی دکھ یا غم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے ساتھ وجہ بھی بتا دی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دنیا کی بادشاہت جو ہے وہ عارضی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے کہ بے نشاں ہو گئے۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ایسے سکندر و دارا ہے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک دن فنا ہو گئی۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس قدر اختیار دے رکھا تھا کہ جن و انس، چرند پرند اور حشرات تک جو ہے وہ ان کا حکم مانتے تھے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ بھی بادشاہت ایک دن ختم ہو گئی۔ ایک شعر ہے کہ تجھ سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، آج سوئے ہیں تہہ خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہت کا چلا جانا جو ہے وہ اس قدر غمناک نہیں ہے۔ غم کی بات کیا ہے؟ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا۔ وہ کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک غم کا یا رونے کا مقام یہ ہے کہ ہمارا جو علمی سرمایہ تھا وہ آج ہمارے پاس نہیں رہا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کو یورپ کی لائبریریوں کی زینت بنے دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اندلس میں مسلمانوں کی بادشاہت تھی، حکومت تھی، تو اس دور میں بہت عظیم جو ہے وہ سائنسدان مسلمانوں کی صفوں میں تھے، اٹھے، جنہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے علوم و فنون سے متاثر کیا۔ اور جب اندلس میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ انگریزوں نے باقی چیزوں کو جلا دیا، سبھی جو ہے وہ ثقافت کو، سبھی ورثہ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا، لیکن جو مسلمان سائنسدانوں کے علمی کارنامہ تھا، جو ان کی مستند کتابیں تھیں، وہ سائنس کا میدان ہو، چاہے وہ علم ریاضی ہو، چاہے علم فلکیات ہو، وہ سبھی کتابیں چرا کر وہ یورپ میں لے جاتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو اقبال جب یورپ جاتے ہیں اور انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پر مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ مجھے خون کی آنسو رونا آتا ہے۔ اور یہ انگریز جو قوم ہے ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو شکست دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ ان کی جو ذاتی لائبریری تھی، ٹیپو سلطان کی جو شاہی لائبریری تھی، تو اس میں سے جو ہے وہ جو ہے علمی جو خزانہ تھا، جو کتابیں تھیں، وہ سب کی سب کیا ہے کہ صندوقوں میں بھر کر جو ہے وہ یورپ منتقل کر دیتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی شاہی لائبریری سے 40 بڑے صندوق جو ہے وہ کتابوں کے بھر کر وہ یورپ لے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے علمی سرمایہ جو ہے اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ آخری جو شعر ہے وہ دراصل اسی خیال کو جو ہے انہوں نے ایک مثال سے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غنی روزے سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن۔ وہ کہتے ہیں کہ اے غنی، یعقوب علیہ السلام کی بدنصیبی دیکھو کہ ان کی آنکھوں کا نور، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، تو اس کو متلمی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا علمی خزانہ جو تھا وہ ہماری آنکھوں کا نور تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری بدنصیبی دیکھو کہ ہماری آنکھوں کا جو نور، ہمارا علمی سرمایہ ہے، اس نے یورپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے۔ تو اس میں حوالے کے اشعار دیکھیے، میں نے ایک ساتھ لکھ دیے ہیں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، اور شاخ ہر نخل ہے حیران و تہی دست کھڑی، باغ کو لوٹ گئے سیر کو آنے والے۔ اس کے ساتھ آخری شعر ہے کہ وے نادانی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساکی بھی تو، محفل بھی تو۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی یہ نظم مکمل ہوئی۔